اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 111 سے 115 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ لفظ جو مائدہ ہے یہ ایک کھانے کا نام ہے، اور اسی نام سے اس سورہ کا نام سورہ المائدہ ہے، اور یہ وہ کھانا ہے جو بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی تھی، ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر آپ آسمان سے ہمارے لیے ایک خوان اتار دیں، ایک کھانا اتار دیں تو جس کو ہم کھائیں تو اس دن کو ہم عید کے طور پر منائیں گے، یعنی جس دن یہ کھانا اترے گا، اور اب کہ پھر ہم آپ کو نافرمانی نہیں کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کھانا تو میں اتار دوں گا، لیکن اگر اس واضح نشانی کے بعد اگر کوئی انکار کرے گا تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوگا، کیونکہ امتحان میں اگر آپ کے سامنے کتاب ہی کھول کے رکھ دی جائے اور پھر بھی آپ پاس نہ ہوں تو پھر انسان کی جو سزا ہے وہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی نااہلی کتنی ہو سکتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑے بڑے معجزات کہ مردوں کو زندہ کرنا، اور اتنی بڑی بیماری جو برس کی بیماری تھی اس کو ٹھیک کرنا، اور مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارنا اور ان میں جان پڑ جانا، اور اس طرح کے اور بہت سارے جو آپ کے نبینہ، جیسے نبینہ لوگ پیدا ہوتے تھے تو ان کو آنکھیں دینا، تو بہت سارے اور بھی معجزات تھے۔ ان واضح نشانیوں اور معجزات کو بھی انہوں نے جب جادو کہہ دیا اور اب یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتاریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے کھانا بھی آ جائے گا، لیکن اب کی بار اگر تم نے نافرمانی کی تو جو سزا میں دوں گا نا وہ نہ اگلوں کو ملی ہے اور نہ بعد والوں کو ایسی سزا ملی، اور سزا پھر اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے نافرمانی کی ان کو دی، اس کا تذکرہ پھر آگے آ رہا ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ یعنی یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پیچھے اپنے احسانات یاد کرائے کہ ہم نے تم کو یہ چیزیں عطا کیں اور ہمارا یہ احسان تمہارے اوپر تھا، اس میں سے ایک احسان آج کے اس سبق میں بھی ہے کہ آپ کی فرما برداری اور اللہ کی فرما برداری جو آپ کے حواریوں نے، آپ کے ساتھیوں نے، فرما برداروں نے اختیار کی تھی، وہ دراصل اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت تھی، اور اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی، اور کسی کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، انہوں نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی تم اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈیں کرنا شروع ہو گئے ہو،
اتنی بڑی ڈیمانڈ تو نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، واضح نشانیاں ہونے کے باوجود بھی تم پھر ابھی آگے بڑھ رہے ہو۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، وہ کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے۔ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم اس پر گواہ بن جائیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کہنے لگے اللہم ربنا انزل علینا، اے اللہ ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے نازل فرما مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان، تکون لنا عید لاولنا و آخرنا، اور جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو، عید بن جائے اور تیری ایک نشانی بن جائے، وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہمیں رزق عطا فرما کہ تو ہی سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، یہ دسترخوان تم پر اتاروں گا، فمن یکفر بعد منکم، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا، فإنی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین، تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ یعنی دنیا میں آج تک کسی کو عذاب ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا جتنا اس واضح نشانی کے بعد نافرمان لوگوں کو دیا گیا، ان کی شکلیں ہی بگاڑ دی گئیں، وہ بندر بن گئے تھے۔ تو اس آیت، یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان میں یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور اس وقت عیسائی آبادی کثرت کے ساتھ موجود تھی دنیا میں۔ ان کو بھی یہ بتانا مقصود تھا کہ تمہارے جو بڑے تھے اتنی واضح نشانیوں کے بعد بھی اگر ایمان انہوں نے نہیں لایا، تو اب تم جو ڈیمانڈ کر رہے ہو، یہودیوں کو بھی جو ارد گرد مدینہ کے موجود تھے کہ یہ مخاطب کیا گیا، اگر تم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہو تو یہ تمہارے بڑے بھی یہی ڈیمانڈیں کرتے رہے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، چاہے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ خود ہی آ کے بات کر دے اور آسمان سے فرشتے ان کے سامنے نازل ہونا شروع ہو جائیں اور دروازے کھل جائیں، تو جنہوں نے نہیں مان لانا انہوں نے نہیں مان لے کے آنا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اگر ان کے سامنے سچی بات کی جائے تو وہ اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کسی بھی صورت میں، چاہے آپ جو مرضی ثبوت ان کے لیے آپ پیش کر دیں۔ تو انسان جو فطرت سے ہٹ کے اپنا ذہن بنا لیتا ہے، فطرت کے خلاف جاتا ہے، تو پھر اس کو اچھائی اپیل نہیں کرتی، اس کو برائی ہی اپیل کرتی ہے، اور پھر وہ اسی راستے پر ہی بڑھتا بڑھتا جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن میں جو واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں ان سے سبق لینے کی، ان سے اپنا راستہ متعین کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔